حیوانیات یعنی زوالوجی جدید سائنس کا ایک مستقل شعبہ ہے۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ عباسی دور میں بصرہ میں پیدا ہونے والے ایک شخص نے لٹریچر کے طور پر اونٹ، گھوڑے، بھیڑ، بکریاں، جنگلی جانور اور انسانی جانوں پر ایسی کتاب لکھی جنہیں لاطینی ترجمے کی مدد سے جب یورپ نے پڑھا تو ان کتابوں کے مصنف کا شمار زوالوجی کے بانیوں میں کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس مصنف کا نام ہے عبدالمالک اسمعی۔ دوستو، سیاست ٹی وی کی اس خصوصی پیشکش میں مسلم سائنسدانوں کی سیریز میں آج آپ جانیں گے زوالوجی اور بائیولوجی کے ماہر سائنسدان عبدالمالک اسمعی کے بارے میں۔ اسمعی جو حیوانیات کے ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ عربی زبان و فلسفے میں بھی مہارت رکھتے تھے، انہوں نے جدید اور قدیم عربی شاعری پر ایک ایسی انتھیالوجی ترتیب دی جس پر موجودہ عربی شاعری کی بنیاد رکھی گئی۔ اسمعی جنہیں عربی گرامر اور لغت کے بنیاد نگاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسمعی کا پورا نام عبدالملک بن قرب اسمعی تھا۔ آپ کی پیدائش 740 عیسوی میں بصرہ میں ہوئی، جو کہ عراق کا ایک علاقہ تھا۔ وراہدی کے زیر سایہ اسمعی نے اپنی شاعری اور ادب کا ذوق پروان چڑھایا۔ بعض تاریخی حوالوں کے مطابق اسمعی نے علم حاصل کرنے کے لیے اپنی تمام تر دولت خرچ کر دی تھی۔ بلاخر بصرہ میں ایک سبزی فروش نے انہیں روزگار حاصل کرنے کے لیے کتابوں سے دوری بنانے کا مشورہ دیا۔ سبزی فروش کے بعد اسمعی نے بغداد کا رخ کیا اور بصرہ کا گورنر اسمعی کی صلاحیتوں سے بخوبی واقف تھا۔ اسمعی نے اس ذمہ داری کو بخوبی نبھایا اور اسمعی اس وقت تک بغداد میں ہی رہے جب تک ہارون رشید کے بیٹوں نے اپنی تعلیم مکمل نہیں کر لی۔ بعد میں اسمعی نے بصرہ واپسی کا ارادہ کیا تو ہارون رشید نے بصرہ والوں کے لیے حکم جاری کیا کہ وہ اسمعی کا شایان شان استقبال کریں۔ اس طرح بصرہ سے خالی ہاتھ نکلنے والے اسمعی جب واپس بصرہ پہنچے تو وہ خلیفہ ہارون رشید کے بے حد عزیز شخصیت بن چکے تھے۔ نام اور دولت کمانے کے بعد اسمعی نے اس سبزی فروش کو فراموش نہیں کیا جس نے انہیں روزگار کے لیے بصرہ سے نکلنے کا مشورہ دیا تھا۔ اسمعی نے بصرہ پہنچ کر اس سبزی فروش کی پذیرائی کی۔ اسمعی نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ انسانی تاریخ کے بھی ایسے پہلے شخص ہے جنہیں حیوانیات یعنی زوالوجی کے ٹاپک پر اپنی تحقیقات کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اپنی ریسرچ میں اسمعی نے حیوانیات پر اس قدر معلومات جمع کی تھی کہ جدید سائنس نے اسمعی کا شمار سائنسدانوں اور زوالوجی کے فاؤنڈرز میں کیا، جبکہ حقیقت میں اسمعی نے اپنی ریسرچ لٹریچر کے طور پر پیش کی تھی۔ اسمعی نے اپنی ریسرچ کا آغاز کیا تو قدرتی طور پر انہوں نے سب سے پہلے گھوڑوں کا انتخاب کیا، جو عربوں کے یہاں صرف سواری کی حیثیت نہیں رکھتا بلکہ لٹریچر کا بھی لازمی حصہ تھا۔ عرب سماج میں گھوڑے عزم، برداشت، شجاعت، خوبصورتی اور عظمت کے علامت سمجھے جاتے تھے۔ گھوڑوں سے متعلق اسمعی نے جو کتاب لکھی اس کا نام کتاب الفیل ہے، جس میں اسمعی نے گھوڑوں کے خصوصیات، اقسام اور عادات کا جائزہ لیا تھا۔ اس کے بعد اسمعی نے کتاب الابل نامی تحقیق میں اونٹوں کو ریسرچ کا موضوع بنایا، جو گھوڑوں کی طرح عرب سماج کا لازمی حصہ تھے۔ کتاب الشفا میں اسمعی نے بھیڑ اور بکریوں کو اپنا موضوع بنایا۔ اسمعی نے کتاب الفرخ نامی تحقیق میں ان جانوروں اور پرندوں کی تفصیلات بیان کی جو اس وقت نایاب اور غیر معمولی سمجھے جاتے تھے۔ اسمعی کی ایک تصنیف کا ذکر کتاب الوحوش کے نام سے بھی ملتا ہے، جس میں انہوں نے جنگلی جانوروں اور پرندوں کو اپنی تحقیق کا موضوع بنایا تھا۔ اسمعی کی سب سے اہم کتاب خلق الانسان ہے، جس میں انہوں نے انسانی زندگی اور بدن کی ساخت کے بارے میں باریک بینی سے تحقیقات کی تھی۔ خلق الانسان نامی اس کتاب کو ہیومن اناٹومی کے اہم موضوع پر دنیا کی اولین کتاب تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ وہ کتابیں تھیں جن کی بنیاد پر مغرب یا جدید سائنس نے اسمعی کا شمار سائنسدانوں میں کیا ہے۔ اسمعی کی لکھی ہوئی 45 کتابوں کے نام آج بھی مختلف حوالوں سے ملتے ہیں۔ ان میں کتاب النوا، کتاب المقصود و مقصود، کتاب الصفات، کتاب الجزیرہ العرب، کتاب الخراج، کتاب النصب، کتاب الاسوت جیسے تصانیف شامل ہیں۔ زوالوجی کے موضوع پر لکھی گئی کتابوں کی بنیاد پر
یورپ میں اسماء کا شمار جہاں سائنسدانوں نے کیا ہے، وہیں عربی میں اسماء کی حیثیت عربی زبان اور فلسفی ماہر اور تنقید نگار کی ہے۔ قدیم عربی لٹریچر کے تحفظ میں اسماء کا قابل قدر حصہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں اسماء نے الاسمائیات کے عنوان سے قبل الاسلام کی شاعری اور اسلام کے آغاز کی شاعری کا ایک موازنہ بھی پیش کیا تھا، جسے اس دور کی عربی شاعری کے بنیادی ماخذ کے طور پر تسلیم کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اسماء نے عربی زبان میں لغت کو فروغ دینے میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ اسماء کے استاد خلیل بن احمد فراہیدی بھی کتاب العین کے عنوان سے عربی زبان کی اولین لغت ترتیب دی تھی اور اب اپنے استاد کے کام کو آگے بڑھایا تھا۔ اسماء کی شعری اور تنقیدی کاموں پر عربی گرامر کی بنیاد رکھی گئی۔ اسماء عربی ادب اور شاعری کا پاکیزہ ذوق رکھتے تھے۔ سن 828 عیسوی میں بصرہ میں وفات پانے والے اسماء جدید دور میں شاید اس لیے شہرت اختیار نہیں کر سکے کیونکہ زوالوجی کے موضوع پر لکھی گئی ان کی کتاب خالص سائنسی کتاب نہیں تھی، بلکہ ان کی کتابوں کا بیشتر حصہ عربی زبان اور ادب پر مبنی تھا۔ عربی کتابوں کے لاطینی تراجم ہوئے تو اسماء کی زوالوجی پر بھی لکھی گئی کتابوں کے تراجم کیے گئے اور ان کی کتابوں کے حصے کو شوق سے پڑھا اور پڑھایا گیا جو خالص زوالوجی پر مبنی تھے۔ 19ویں صدی عیسوی میں جب عربی کتابوں کو ان کی اصل صورت میں چھاپنے کی تحریک مغرب میں شروع ہوئی تو اسماء کی کتابوں کو اصل عربی میں آسٹریا کے کیپٹل ویانا میں بڑے اہتمام کے ساتھ شائع کیا گیا۔ اسماء نے جہاں حیوانیات کے موضوع پر بیش بہا کام کیا، وہیں ان کے طلباء میں ایسے نام شامل تھے جنہوں نے اپنے استاد کی لیگیسی کو آگے بڑھایا۔ ان میں خلیفہ مامون الرشید، عربی گرامر کے ماہر اور اسکالر ابو عثمان المزنی، مشہور عالم اور مصنف ابو علی القلی اسحاق الموصلی کے نام شامل ہیں۔